یہ 2018 کی ایک شام تھی جب میرے موبائل کی بیل بجی۔ کال ریسیو کی کہ ایک صاحب نے سلام دعا کے بعد پوچھا، عبداللہ صاحب کیا آپ رشتے کرواتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ تو اگلا سوال غیر متوقع تھا، سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں؟ تو جواب ملا کہ بہن کے سلسلے میں مددگار چاہیے، 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ میں نے مکمل تفصیل مانگی تو انہوں نے مجھے تفصیل واٹس ایپ کر دی، اس کے ساتھ ہی ملاقات کرنے کی استدعا بھی کی۔ مزید معلومات لینے سے پتہ چلا بھائی کریانے کی دکان کرتے ہیں اور میرے علاقے کے نزدیک ہی تھے، تو ملاقات کے لیے چلا گیا۔ کافی اچھے شریف النفس انسان تھے۔ بہن کے متعلق پوچھنے پر بتایا کہ 4 سال پہلے اس بھائی کے بہنوئی کے ایک حادثے میں فوت ہو چکے ہیں، 3 بچے ہیں اور ستم یہ کہ ایک معذور بچی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں دوسرے کے بچے کوئی نہیں پالتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور کہنے لگا، پروفیسر صاحب میری بیوی نے میری بہن اور اس کے بچوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ آپ کسی طریقے سے کسی بھی طرح رشتہ کروا دیں، احسان مند ہوں گا۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں حالات کو مکمل سمجھ چکا تھا، لیکن مسئلہ بچوں کا تھا، ایک معذور بچی کا ساتھ، بات کچھ سمجھ سے باہر تھی۔ خیر کوشش اور تسلی دے کر واپس آیا۔ کافی سارے لوگوں سے بات کی، سب تیار، مگر بچوں کا سنتے ہی سب انکار کر جاتے تھے۔ تنگ آ کر پہلی بیوی کی موجودگی میں رشتے کرنے والوں سے بات کی تو اندازہ ہوا ان کو صرف جسم کی ضرورت تھی اور بات یہاں بچوں کی بھی تھی۔ جو بھی سنتا کہتا بچے نہیں چاہیے بھائی، مجھے سنت پوری کرنی ہے، بچے نہیں پالنے، میں دوسروں کی اولاد کیوں پالوں؟ دوسروں کی اولاد کون پالتا ہے؟ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا، کافی مالدار بھی تھا ماشاءاللہ، ایک دن اس کی دکان پر بیٹھے بیٹھے خیال آیا۔ میں نے کہا رضوان بھائی یار دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، میری طرف جھانکنے لگا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ جواب ملا کہ عبداللہ بھائی دیکھ رہا ہوں آپ نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے، کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا رضوان یہ سنت ہے، آپ ماشاءاللہ سے اچھا کماتے ہو، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو ضرور شادی کرنی چاہیے اور کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ تو اس کے انکار سے بھی مایوسی ملی۔ خیر چند دن بعد رضوان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کافی مایوس لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی پریشانی دکھائی دے رہی ہے؟ کہنے لگے دکان میں چوری ہو گئی، حالات خراب ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی جھگڑا کر کے میکے جا بیٹھی ہے اور مسلسل طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اولاد نہیں تھی۔ میں نے افسوس کیا اور تسلی دینے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ رضوان اسی لیے آپ سے کہتا تھا کہ دوسری شادی کر لیں، آج دوسری بیوی ہوتی تو آپ کو پہلی بیوی کبھی نہ چھوڑ کر جاتی۔ اگر یقین نہیں تو دوسری شادی کر کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، دیکھیں اللہ کی قدرت، پہلی بیوی بھی واپس آ جائے گی اور خوشحالی بھی۔ میری طرف دیکھنے کے بعد رضوان بھائی نے کچھ سوچا اور پوچھا کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں نے کہا 2، ایک بیٹا ایک بیٹی، معذور بچی کا ذکر میں بھول چکا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کریں جو میرے اللہ کو منظور۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو کال کی اور شام کو اس کی دکان پر ہی بلا لیا، ملاقات کروائی، گھر بار کاروبار دیکھنے کے بعد ہاں کر دیا۔ کیوں قصہ مختصر، ان کا نکاح پروفیسر ریسرچ اکیڈمی ٹیم کے بھائی پروفیسر نے پڑھایا اور ریحانہ اپنے بچے لے کر رضوان کی زندگی میں خوشگوار جھونکے کی طرح شامل ہو گئی۔ رضوان بھائی نے ایک مکان جو کرائے پہ دیا ہوا تھا خالی کروا کر ریحانہ اور بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ تب پہلی بیوی کو پتہ چلا تو وہ آندھی کی طرح گھر آئی۔ گھر خالی دیکھ کر رضوان بھائی کو کال کر کے گھر بلایا اور میاں اور پہلی بیوی کی نوک جھونک ہوتی رہی تو رضوان نے کہا تم نے نہیں رہنا تو بے شک مت رہو، طلاق لینی ہے بے شک لے لیں، اگر یہاں رہنا ہے عزت سے رہو جیسے پہلے رہتی تھی، لیکن یہ نہ کہنا کہ ریحانہ کو چھوڑ دوں، یہ ممکن نہیں۔ پہلی بیوی نے جب دیکھا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب رضوان بھائی کی زندگی میں بہاریں آ چکی تھیں، ریحانہ نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے، بچے شہر کے بہترین اسکول میں داخل ہو گئے، لیکن رضوان بھائی ریحانہ کی آنکھوں میں اب بھی اداسی دیکھتے اور شک کر چکے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا اداسی کیوں نہ ہو، اس کی ایک بچی اس سے دور ہے۔ رضوان نے کہا بچی؟ کون سی بچی؟ تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ رضوان نے سب سن کر مجھے ایک نظر دیکھا تو میں نے سر جھکا لیا۔
इसी दिन शाम को रिजवान भाई बीवी से कहने लगे, तैयार हो जाओ, बच्चों को भी तैयार करो, आज हमने आपके भाई के यहाँ जाना है, ज़रूरी काम है। बीवी का दिल धड़क उठा। पूछा तो जवाब मिला, जितना कहा है उतना करो। कुछ देर के बाद वो लोग भाई के घर थे। वहाँ रिजवान ने रेहाना को कहा कि माजूर बेटी कहाँ है। इतना सुनना था कि इसे लगा शायद कुछ गलत होने जा रहा है, वो दूसरे कमरे में है। रिजवान ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो गलाजत से लथपथ बच्ची इंतहाई कमजोरी की हालत में पड़ी थी। रिजवान भाई इशारा करते हुए कहने लगे, रेहाना बच्ची के कपड़े बदलो, ये हमारे साथ जाएगी। रेहाना ने यह सुना तो रिजवान के कदमों में गिर गई। भाई ने रिजवान को गले लगा लिया। यूं वो बच्ची रिजवान अपने घर ले आया। अब वो बच्ची और दूसरे दोनों बच्चे रिजवान, रेहाना और इसकी पहली बीवी की जान है। रिजवान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। एक दिन रिजवान और इसकी बेगम ने मेरी दावत की तो रेहाना भाभी ने हाथ जोड़कर कहा, सर अब्दुल्ला साहब, कभी ज़िंदगी में रिश्ते करवाने का काम मत छोड़ना। मेरी रिजवान से शादी ना होती तो मैं आज बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर चुकी होती। लोगों को बताओ अब्दुल्ला भाई, दूसरी शादी वो नेमत है जो शर्तियाँ खुशियाँ देती है, खुशहाली लाती है। मेरी जैसी लाखों हैं जो दुखों भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनको भी खुशियाँ देनी हैं। काश ये नेमत माशरे में आम हो जाए। ये वाक़या फ़र्ज़ी नहीं, हकीकी है। दूसरी शादी वाकई एक नेमत है और ऐसी औरत से दूसरी शादी जिसके बच्चे हों ज़िंदगी में हकीकी खुशियाँ भर देती है। मगर क्या किया जाए ऐसे लोगों का जो दूसरी शादी करना चाहते हैं मगर बच्चे नहीं पालना चाहते, जो दूसरी शादी के मज़े तो लेना चाहते हैं मगर किसी की सरदस्ते शफ़क़त नहीं रखना चाहते। क्या ये सुन्नत है? कहाँ लेके जाएंगे वो औरत इन बच्चों को? कत्ल कर दे या किसी दरिया में फेंक दे? क्या करे? ज़िंदगी मौत का किसको इल्म, कब किसको मौत अपने शिकंजे में ले ले, इल्म ही नहीं। तो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो, फिर क्या करोगे? देर मत करो। दूसरी शादी करना चाहते हो तो बच्चों वाली से करो। पहली बीवी को भी कहने के काबिल होगे कि सहारा देने की खातिर शादी की है। बेसहारा बच्चों का बाप का सहारा दो। ये मत कहो कि किसी के बच्चे नहीं पाल सकते। क्या तुम पालते हो बच्चे? अरे पालने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अल्लाह से डरो। डरो उस वक्त से जब अल्लाह तुम्हें खुद दिखाए कि कौन पालता है, तुम या मैं। कम अज़ कम ख़वातीन को इस किस्म की किसी मजबूरी का सहारा देने वाली दूसरी शादी को तो सपोर्ट करना ही चाहिए।